بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ اور اسد سید لائیو کی اس مشترکہ پوڈ کاسٹ میں بہت عرصے کے بعد تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک کے اوپر یا جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہیں گے وہ ہے محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جن کی ایک دن پہلے ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اور انتہائی افسوسناک میں کہوں گا کہ واقعہ ڈیفینیٹلی جو عوام ہے اس کے لیے تو ضرور ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں پاکستانیوں کو نہ صرف سوچنا چاہیے بلکہ ایک طویل ہسٹری ہے اس کے بارے میں. اسد، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ اس پورے سانحے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے طویل ٹائم کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس سلسلے کو شروع کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ہر انسان کو، جو ذی شعور انسان ہے، اور اسپیشلی ہمارے پورے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے ذمہ داران کو، سب کو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھنا چاہیے. آپ حیران نہ ہوں، میں اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے دکھ اور غم اور ان دو کے اوپر جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری بار ہمیں اس چیز کے اوپر بھی ضرور دکھ اور افسوس کا اظہار کرنا چاہیے جو وہ بارہا 2009 سے 2004 سے لے کے 2021 تک اظہار کرتے رہے. جب جب ان کو موقع دیا گیا، جب جب ان کو کہیں پہ تھوڑی سی بھی آواز بلند اسپیس کرنے کا ملی ہے. موقع ملا ہے، اسپیس ملی ہے، تو انہوں نے اسے لکھا بھی ہے، انہوں نے اسے بولا بھی ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بھی کیا ہے، انہوں نے بارہا اس کا تذکرہ کیا ہے. کچھ دوست جو ہے وہ شاید صرف دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور پروٹوکول اور وہ سرکاری سطح پہ جی وہ ان کا جو ہے وہ جنازہ ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ان کے لیے عرض ہے کہ اگر وہ اس کے حقائق کو جاننا چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. کہ 4 اکتوبر کو انہوں نے ایک خط لکھا ہے سی ایم سندھ جو ہے ان کو، مراد علی شاہ صاحب کو. اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، پھر آپ کو ضرور اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کہ محسن پاکستان کے نام سے آج جانے جاتے ہیں، وہ پاکستان سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے اور ذمہ داران سے کتنے خوش تھے. دیکھیں، بات آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے نا، سی ایم سندھ کا فار ایگزامپل، ان کی طرف خط گیا، انہوں نے شرکت بھی کر لی جنازے میں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی اس دوران میں، نواز شریف کی گورنمنٹ بھی رہی، نواز شریف کے ساتھ اے کیو خان صاحب کے اختلافات بھی تھے. کچھ شخصیات اسد ایسی ہوتی ہیں جو میرے خیال سے جنہیں غیر سیاسی رکھا جائے تو بہتر ہوتا ہے. ایک تصویر بڑی گردش کر رہی ہے ڈاکٹر عبدالکلام کی، جو کہ سملر سٹیٹس رکھتے ہیں انڈیا کے اندر. بالکل. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی کیونکہ ان کا تعلق ایک خاص فرقے سے ہے یا خاص مذہب سے ہے، آپ یوں کہہ لیں، اس وجہ سے بھی وہاں پہ ان کو بڑی عزت ملتی ہے. کچھ لوگ ان کو کچھ بنا دیتے ہیں. میں ڈاکٹر عبدالسلام کی نہیں، ڈاکٹر عبدالکلام کی ہی بات کر رہا ہوں. تو جی. دوسری چیز یہ ہے کہ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو مذہب سے بالاتر ہو کر مودی جیسا فاشسٹ شخص جو ہے وہ بھی ڈاکٹر عبدالکلام کے آگے جو ہے وہ سر اپنا جھکاتا ہے اس کے جنازے کے آگے، رائٹ؟ بالکل ایسے ہی. ایک تو یہ چیز ہو گئی، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ ہمارے ملک کو دیکھنا چاہیے. دوسری چیز، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بٹھا کر ان سے معافی منگوائی گئی تھی پبلکلی، اف یو ریمبر. اور میں دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اس وقت ہماری قوم کی محسن پاکستان کے لیے جو محبت تھی وہ کہاں مر گئی تھی کہ ایک گائے شخص. بگائے میرے خیال میں ضلع اس بات کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جس قدر سپیس عوام کو بھی دی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. 2004 میں جب جو ہے وہ ان کو پردے سے غائب کر دیا گیا تھا، اور کس نے غائب کیا تھا وہ سارے لوگ جانتے ہیں. اس کے ہمیں بعد بھی بالکل عوام کے ایک جو ہے نا وہ کثیر تعداد جو ہے وہ روڈوں پہ نکلی تھی. اس وقت کی پکچرز بھی آج وائرل ہو رہی ہیں، لوگوں نے دیکھی ہیں کہ مطلب انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ محسن پاکستان اور ہمارے جو ہے وہ ڈاکٹر اے کیو خان جو ہے ان کو جلد از جلد جو ہے وہ باعزت طریقے سے رہا کر دیا جائے. تو عوام کو کہیں نہ کہیں تو یہ کرب اور یہ دکھ محسوس ہوتا ہے. اور ایک انٹرویو میں انہوں نے خود بھی یہ کہا، جو کہ وڑائی صاحب نے ان کو انٹرویو لیا، تو انہوں نے کہا کہ میں عوام سے نالاں نہیں ہوں، عوام سے تو میں خوش ہوں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں.
جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے اتنا وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ میرے قریب آئیں اور میری رسپیکٹ کریں، لیکن وہ بھی اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا کہ ان کے ہاتھ میں ہے، جتنی ان کو اسپیس ملتی ہے وہ اپنا اس میں حصہ ڈالتے ہیں، لیکن بہت ساری مجبوریاں جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ عوام کی کتنی ویلیو ہے یہاں پہ۔ بالکل، دیکھیں اس میں پھر قصور کس کا ہے؟ عوام کا قصور میں اس لیے سمجھتا ہوں ہے کیونکہ دیکھو اسد، اگر آپ پہ کوئی برا وقت آیا ہوا ہے نا، تو میں یہ کہوں گا کہ یار اسد پہ برا وقت آیا ہے نا، میرا کیا جا رہا ہے، میں اس پہ بات بھی نہیں کروں گا۔ میرے پہ برا وقت آئے گا تو ہمارے جو اسد بخاری صاحب ہیں وہ ایسا سوچیں گے، اسد بخاری صاحب پہ برا وقت آئے گا تو کوئی اور بھائی ایسا سوچے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی تو پرابلم ہے ہماری عوام کا، کہ جب اے کیو خان جیسی پرسنالٹی کے پیچھے ہم نہیں کھڑے ہو سکے، عمران خان صاحب جو کہ کہتے تھے کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میرا صدر عبد القدیر خان ہوگا، اور آتے ہی ان کے وزراء نے ان کو پاگل، دیوانہ اور نہ جانے کیا کیا تک نہیں کہا۔ تو دیکھیں بات سمپل سی یہ ہے کہ آج آپ نے انہیں فوجی جو ہے وہ گارڈ آف آنر بھی دے دیا، آپ نے ان کی فیصل مسجد میں سو کالڈ نماز جنازہ کرا کے وہ بھی منہ دھونی کر لی، آپ نے ان کو محسن پاکستان اور نہ جانے کیا کیا کہہ کے آپ نے نیوز ٹائٹلز بھی چلوا دیے۔ لیکن کیا یہ کافی، یعنی میرا خیال سے تو حکومت پاکستان کو کم سے کم اعلان تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم ان سے جو اعزازات واپس لیے گئے تھے یا جو ان کی مراد واپس لی گئی تھی، ان کی مراد تک واپس لے لی تھی۔ ایون کتنے عرصے تک تو بیچارے کو پینشن نہیں ملتی رہی۔ ابھی 4 سال پہلے کا جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میری جو پینشن ہے ایک طویل عرصہ تک 2004 سے لے کے تو ایگزیکٹلی 2016-17 تک جو ہے ان کی پینشن پتہ کتنی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اپنا سر پیٹ لیں گے، 4000 روپے۔ لائک یعنی ایک ایسا بندہ، مجھے کسی آج بھی یاد ہے کسی جب آپ کبھی میرے کپوتا خیال میں تو جاتے تھے کسی نا، کلی کسی پرائیویٹ گارڈ کسی چپڑاسی کی کی پینشن کسی نہیں ہے کی یار، بالکل۔ اتنی پینشن نہیں ہو سکتی۔ ریڑی والا جو ہے نا ہمارے ہاں سبزی کی جو دکان لگاتا ہے، میرے بہت سارے دوست ہیں جو سبزی کا کام کرتے ہیں، کوئی شرم والی بات نہیں، وہ بھی ایک دن کی دہاڑی جو ہے نا جو اپنی بچت ہے وہ بھی 4000 روپیہ لے کے جاتے ہیں۔ ہوں تو تو آپ یہ ایک کہ سائنٹسٹ کو، وہ سائنٹسٹ جسے آپ آج محسن پاکستان کہہ رہے ہیں، اس کو آپ نے اس قدر مجبور رکھا، اس قدر ذلیل کیا، اس قدر رسوا کیا کہ اسے اب منتھلی پینشن جو ہے وہ 4000 روپیہ دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اور ابھی ان یہ کی پینشن کتنی ذلیل تھی؟ کرنے کی ابھی کوشش تھی جب نا۔ ان ابھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی پینشن کتنی تھی؟ 18,000 روپے 18,000 روپے تو آپ مجھے یہ اور بتائیے جب وہ آن ڈیوٹی تھے تو کیا ان کی تنخواہ اتنی تھی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پینشن حیرت کی تنخواہ کے بات، مطابق حیرت کی ہوتی ہے بات، نا، پینشن تنخواہ بالکل۔ کے مطابق ہوتی ہے۔ تو آپ نے اور پھر ایک شخص کو، ایک اٹامک انرجی کمیشن کا ایک عام سا جو ملازم ہوتا ہے نا، ایک عام کلیریکل سٹاف کا بھی بندہ ہوتا ہے، اس کی بھی تنخواہ اس سے 2-3 گنا تو کم سے کم زیادہ ہوتی ہے۔ تو مقصد دیکھیں بات کرنے کا یہ، آج ہم رو رہے ہیں، آج ہم افسوس کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے جنازہ بھی ان کا بڑا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں یہ بات تو ضرور کہوں گا، اچھا لیکن ضلع یہاں ساتھ پہ میں ایک بات اور بھی جو ہے نا وہ فیڈرل گارڈ آف آنر کے ساتھ ہم نے ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ گارڈ آف آنر ان کو پیش کیا گیا ہے، جس میں اسٹیٹ نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ بالکل اسٹیٹ کی جس منسٹر نے، پرائم منسٹر نے وہ نوٹیفکیشنز کے اوپر سائن کیے ہیں، وہ پرائم منسٹر بنی گالا سے اٹھ کے فیصل ماسک تک آتے ہوئے ان کو بہت شدید قسم کی زحمت ہوئی ہے، وہ خود بھی اس اسٹیٹ کے گارڈ آف آنر میں شامل سیکیورٹی نہیں اداروں نے اجازت نہیں دی نا، سیکیورٹی اداروں نے اجازت نہیں دی۔ ہے۔ یہ اچھا ٹھیک ہے، تو ان کو تو سیکورٹی ادارے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، نہ تو وہ کوئٹہ کے شہداء کے پاس جو ہے وہ تعزیت کے لیے گئے۔ یہ سیکیورٹی اداروں کا تو جسٹ ایک بہانہ ہے۔ دیکھیں نا اس وقت انہوں نے کیا ضد لگا لی تھی کہ شہداء جو ہے وہ جنازے دفنائیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا، میری تو ضد لگی ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ وہ ان بیچارے معصوم ہزارہ کے ساتھ ضد لگا لی پرائم منسٹر نے۔ عہدہ دیکھیں اور ضد دیکھیں کن کے ساتھ، جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گلے کٹے ہوئے ہیں، اور لاشیں ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر سر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح جو ہے لیکن وہ اسد ضد لگا لیتے اگین ہیں، یار، کبھی یہ جو کہتے ہیں میں بے فلاں حسی ہے چیز نا، لگا دوں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ ہر حکمران کے ساتھ ہے۔ آپ ماضی سے دیکھیں 2008 سے آنورڈ، مشرف صاحب کے ہے زمانے میں لیکن دیکھیں نا، مشرف صاحب بھی ایسی ایٹیٹیوڈ تھا۔ اس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں، ان سے جب کہا گیا کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو بھیج دیا، فلانے کو بھیج دیا، لیکن سٹل لائک ایک
पार्टी में भी एक स्टेटस होता है ना उस वक्त, तो आप जरदारी साहब नहीं गए उस टाइम के ऊपर, लोग कहते रह गए नहीं गया कोई भी। फिर नवाज शरीफ साहब के टाइम पे आया, उन्होंने भी अपने आगे नुमाइंदे भेज दिए उनकी तरफ से भी। तो यार ये तो हमारी इसको आवाम क्या को हम मैं क्या अगेन सकते कहता हूँ सोचना हैं, पड़ेगा ना जस्ट यार मेरे अब। ख्याल में अगर ज्यादा इजी करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये फिरौनियत है। जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो इनके गर्दनों में इतने बड़े बड़े सरिये आ जाते हैं कि इनको शर्म नहीं आती है, कुछ गैरत और हया नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती है। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं कि यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब हजारा का वाकया होता है पीपल पार्टी के दौर में, तो भागे भागे पहुंच जाते हैं वहां पे कि सबसे ज्यादा शुहदा का हामी तो मैं हूँ, उनके लवाकिन का पुरसाने हाल तो मैं हूँ। अच्छा, फिर होता क्या है जब आफिया सिद्दीकी के लिए एहतजाज हो रहा होता है इस्लामाबाद में, तो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा उसमें कौन ले रहा होता है? हामिद मीर साहब के साथ आपने प्रोग्राम वो देखा होगा, नवाज शरीफ साहब पहुंचे हुए एग्जैक्टली, होते थे। बिल्कुल। जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके साथ मुलाकात करने, उनकी बहन के साथ, उनकी जो है वो लवाकिन के साथ मिलने के लिए वो जूते घसा देते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। तो क्या ही बात है कि इन छोटी छोटी बातों को सोच के समझ के इनकी मेंटेलिटी को अगर हमारी आवाम समझ ले कि ये कौन लोग हैं, वो लोग कि जब वो सियासत से कुर्सी से दूर रहते हैं तो वो अच्छे भले शरीफ और सबके दुखों में शामिल होने वाले, सबके जनाजों में शामिल होने वाले और सबका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने वाले, एक ईदी सबसे भी ज्यादा जो है वो नरम दिल इंसान होते हैं। और जब जैसे ही आप उनको वोट दे के कुर्सी पे बिठाते हैं तो वो बिल्कुल वक्त के फिरौन बन जाते हैं, और ऐसे होता है कि मैं तो हर चीज का जो है वो अब इस मुझसे ऊपर कोई दुनिया में चीज कोई नहीं। बाकी नहीं बची है। और फिर मिसालें पता किसकी, अभी कल भी एक साहब जो है वो तकरीर करते हुए जो है वो नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हयात मुबारका का तज़किरा फरमा रहे थे और कह रहे थे कि हमें उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए उनसे? ये सीखना चाहिए कि 2 किलोमीटर के दूरी पे आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया जो है उसका जनाजा हो रहा है और आप मजे ले रहे हैं इसी रूम में। ये सीखना एग्जैक्टली चाहिए उनसे। क्या सीखना यार, चाहिए? ये तो मैं ये अगेन ये इंसानियत है। कहूंगा, ये बेहिसी अच्छा, फिर हमारी फिर आवाम की मिसालें है। किसकी देते हैं? फिर शर्म शर्म भी नहीं आती ना बंदों को। एक होती है बेहिसी, एक होती है शर्म। इनको शर्म भी नहीं आती है। जेसिंडा आर्डर की मिसालें देते हैं, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की। मिसालें किसकी? वो जो एक गैर मज़हब है, जो गैर मुस्लिम है, उसका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन वो दुपट्टा ओढ़े हुई शुदा की रसूमात में शामिल हो रही है, उनके जनाजे में शामिल हो रही है, उनके लवाकिन को गले के साथ लगा रही है, और और चंद दिनों के अंदर उनके कातलों को पकड़ लेती है और उनको सख्त तरीन सजा दी जाती है, तारीख की सख्त तरीन सजा। और ये मिसालें देखें देते हैं कि हम तो शुहदा की लाशों के साथ भी जिद लगा के बैठ देखें जाते हैं, हम इतने बतौरे बेशर्म है। कौम जो है ना, बतौरे हम लोग जो हैं वो कंफ्यूज्ड लोग हैं। हमें कानून चाहिए अमेरिका वाला, न्यूजीलैंड वाला, हमें कानून चाहिए बरतानिया वाला, हमें यानी फैसिलिटीज वो वाली चाहिए। लेकिन जब हमने अपना काम करवाना होता है ना, तो फिर हम कहते हैं यार 500 का नोट रख के अपना काम जल्दी से करवा लो, हमें लाइन में लगना पसंद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। और अगेन मैं ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की लाइफ में कंट्रोवर्सीज बहुत सारी थी, कुछ क्रिएट की गई, कुछ थी मौजूद थी। कुछ जगहों पे कुछ हम्म। और लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन नाम सिर्फ अब्दुल कदीर खान साहब का आया। तो ये चीज हमें अब मेरा ख्याल से एज ए अवाम लोगों को सोचनी पड़ेगी कि जो लोग इसके बिहाइंड रहकर, मैं बिना किसी नाम लिए बात कर रहा हूं, कि पीछे रहकर इन कठपुतलियों को नचाने की कोशिश करते हैं ना, तो बाद में वो इन कठपुतलियों के सर भी काट देते हैं। तो वो लोग जो कठपुतली बनना चाहते हैं ना, उनको पता होना चाहिए उनके सर भी कटेंगे। दूसरी चीज, ये किसी के सगे नहीं होते, ठीक है ना। और ये चीजों को मैनेज करते हैं बिल्कुल बैकग्राउंड में रह के, और जब वक्त आता है तो जो शख्सियात होती हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। सिंपल सी इतनी सी बात है। और आखिरी कलमात आप अदा कीजिए, फिर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो इस काबिल समझा है, और मैं अपनी आवाम से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हुब्बुल वतनी ईमान की अलामत है। मुझ में, आप में, सब में हुब्बुल वतनी जो है वो ही डिसाइड करेगी कि हम हकीकी ईमान के ऊपर अमल पैरा हैं भी या नहीं, क्योंकि वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान की अलामत है। वतन से मोहब्बत हमारा पहला फरीज़ा है, इसके ऊपर जान निछावर कर देनी चाहिए। लेकिन अंधी तकलीद और अंधाधुंध जो ये वतन की मोहब्बत हमारे दिमागों में उंडेली जा रही है, इससे भी बचने की कोशिश करें।
کہ کہیں کوئی آپ کی حب الوطنی کو آپ مس یوز تو نہیں کر رہا۔ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور دیکھیں کون جو ہے وہ ہمارے محسن جو ہیں، جنہوں نے ہماری قوم کے اوپر احسان کیے ہوئے ہیں، کون ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، کون ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، کون ان کو دکھی کرتا ہے، کون ان کو ملک بدر کر دیتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، جو اس وقت جان کے جن کو لالے پڑے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس ملک میں آنے سے ڈر رہے ہیں۔ ہمیں ایسی راہ ہموار کرنی ہوگی، اور وہ وقت ہمیں جلد سے جلد لانا ہوگا کہ لوگ ایک آزاد شہری کی طرح یہاں پہ زندگی گزار سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ اسد، آپ نے بہت خوبصورت کلمات ادا کیے اینڈ کے اوپر، اور میرا اس کے بعد کوئی کہنے کا موقع چیز میرے پاس بچی نہیں، اور بس ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم اس سیریز کو انشاءاللہ تعالیٰ اب جاری رکھیں گے، اور ہم اس طرح کے مختلف پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے رہیں گے ویک میں مختلف دنوں میں۔ آپ کو اگر ہمارے کسی خیال سے، کسی بات سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔